بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 3 بڑی اہم خبروں پر تفصیلاً بات کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے جو بڑی خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی خبر ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری خبر ہے، جو ایک خوشی کی بھی خبر بھی ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، آج ان کا ورکنگ ڈے آخری تھا۔ آج کی جو چیف جسٹس کا جو ورکنگ ڈے تھا وہ آج آخری تھا۔ آج ان کی جو ہے ایک سیاہ ترین جو دور تھا وہ آج اختتام پذیر ہوا، آج ختم ہو چکا ہے۔ اور ایک اور جو خبر ہے، جو نئے چیف جسٹس جو مقرر کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، یحییٰ افریدی صاحب، اس پر بھی میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا۔ یحییٰ افریدی صاحب جس طرح ہی ان کا چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن جاری ہوا، وہ فوراً عمرے پہ چلے گئے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس پر بھی میں آج تفصیلاً بات کروں گا۔ اور تیسری جو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے کہ جو پاکستانی پالیٹکس میں ایک فیصل واڈا صاحب جو بھی پیش گوئی کرتے ہیں وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو گزشتہ روز ARY نیوز پر جو فیصل واڈا صاحب تھے، انہوں نے ایک پیش گوئی کی کہ بشرا بی بی کو کل کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، وہ رہا ہو جائیں گے، وہ بھی ایک پیش گوئی کی۔ اس کے علاوہ جو فیصل واڈا صاحب تھے، انہوں نے آج بھی ARY نیوز کے 2 پروگرامز میں بیٹھ کر، ٹاک شو میں بیٹھ کر ایک مزید پیش گوئی کی ہے۔ وہ کیا کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بتایا شروع میں ہی کہ آج کی سب سے جو بڑی خبر ہے، بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 میں ان کو رہا کیا جائے، ان کی ضمانت منظور کر کے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن چاروں طرف سے یہی باتیں چل رہی تھی کہ بشرا بی بی کو دوبارہ سے گرفتار کر دیا جائے گا اور ان کو رہائی کے چانسز بہت کم نظر آ رہے تھے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ بنی گالہ میں ایک تیاریاں سٹارٹ ہو چکی تھی، ان کو کوئی امکانات یا ان کو کچھ لگ رہا تھا کہ شاید بشرا بی بی رہا ہو جائے اور واپس بنی گالہ آئیں، تو وہاں پہ بھی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر جیسا کہ آج جیسا دن سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ٹیم ہے، انہوں نے مچلکے جمع کرائے، روپکار ایشو کرائی، مچلکے تو کل ہی جمع کرا دیے تھے، روپکار ایشو کر کے آج انہوں نے بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر کے انہیں بنی گالہ لے کر گئے۔ پھر بنی گالہ سے پھر ان کو KP ہاؤس میں جو ہے نا شفٹ کر دیا گیا، وہاں پر وہ چلے گئے ہیں۔ تو جو بنی گالہ پہنچی ہیں، ایک یقین مانے بنی گالہ میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر کی جانب سے شاندار ان کا استقبال کیا گیا اور چاروں طرف سے ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اور دوسرا، جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو مایوس ہو چکے تھے، وہ دوبارہ سے ایک امید لے کر بیٹھ گئے کہ شاید بشرا بی بی کے بعد عمران خان صاحب بھی رہا ہو جائیں، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ بشرا بی بی تو رہا ہوگی، ہمیشہ حق اور سچ کی جیت ہوتی ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کر کے بشرا بی بی کو رہا کیا۔ انہوں نے 265 دن بے گناہ جیل کاٹی، انہوں نے آخرکار آج ان کا جو ظلم اور جبر فستائیت کا وہ سامنا کر رہی تھی، آج الحمدللہ وہ اختتام پذیر ہوا۔ آج بشرا بی بی کو رہا کر کے بنی گالہ جب لایا گیا اور پورے پاکستان میں ایک خوشی کی لہر دوڑی، ایک امید اٹھ چکی ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد عمران خان صاحب رہا ہوں گے۔ یہ تو آج کی سب سے بڑی خبر تھی۔ دوسری ایک میں آج جو ایک خوشی کی خبر ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے، جو سیاہ ترین دور تھا، جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہم پر مسلط تھے، جو ناانصافیوں کے انہوں نے یقین مانے، جو انصاف کا قتل پہ قتل کرتے جا رہے تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ظلم اور جبر اور فتائیت کے سامنا کروانا پڑا، اس میں جو کردار تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھا کہ انہوں نے بہت ظلم کیا پاکستان تحریک انصاف پہ، خاص طور پہ جب بھی حکومت پھنسی ہے، حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو فوراً جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو ریسکیو کیا۔ ان کے ایک سہولت کار بھی تھے اور ان کو بچاتے بھی تھے، ان کو ریسکیو کرتے تھے فوراً۔ اور جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے، اس کی تو آپ سب کے سامنے کہ وہ بھی ایک بہت بڑا ایک فرعون ہے، جو ان فرعونیت والے نظام کو بھی اور ان فرعونوں کو بھی، بڑے فرعونوں کو بھی، جو اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو بچا رہا ہے، ان کو ریسکیو کر رہا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ اسی طرح اس کا بھی یہ جو ظلم ہے، اس کا جو دور ہے، یہ بھی انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گا۔ اور آج جو ہے پوری طرف پاکستان میں 2 خوشیاں ہیں۔ ایک تو بی بی بشرا کی رہائی پہ،
بہت خوش ہے عوام۔ اس کے بعد جو قاضی فائز عیسی صاحب کا آج اس کی جان چھٹی ہم سے، اور اس جیسا ایک ظالم قسم کا ایک جج جو ہم پر مسلط ہوا، الحمدللہ اسے ہم جان چھوٹی۔ حکومت نے ایک کمیٹی بٹھا کر پھر انہوں نے جو ہے نا، جو سینئر ترین جج تھے جن کا حق بنتا تھا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، لیکن انہوں نے میرٹ میں فیصلہ نہیں کیا۔ ہمیشہ مسلم لیگ نون نے اپنی جو تاریخ تھی وہ برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے پہلے جو جج سینئر ترین تھے جو منصور علی شاہ صاحب تھے ان کو بھی انہوں نے نہیں بنایا، اس کے بعد جو سیکنڈ جج تھے ان کو بھی نہیں بنایا، تھرڈ جو جج تھے جو اینڈ میں آ رہے تھے جسٹس یاحییٰ افریدی صاحب ان کو چیف جسٹس بنا دیا۔ تو چلیں، جیسا بھی ہمیشہ تاریخ رہی ہے، جب بھی مسلم لیگ نون نے اپنی من پسند کا جرنیل لایا، جو چیف جسٹس لایا، یا انہوں نے آرمی چیف لایا، جو بھی لایا ان کو گلے پڑا، ان کو لینے کی دینی پڑ گئی۔ تو ہمیشہ تاریخ رہی ہے، اس دفعہ بھی تاریخ رہے گی کہ انہوں نے جو ایک میرٹ پہ فیصلہ کرتے، شاید ان کا کچھ بھلا ہو جاتا، کچھ اللہ کی مدد آ جاتی، لیکن انہوں نے ہمیشہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کیا۔ آج انہوں نے پھر اپنی تاریخ برقرار رکھتے ہوئے میرٹ پہ فیصلہ نہیں کیا، اور پھر جسٹس یاحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کیا۔ اچھی بات ہے، ہماری طرف سے نیک خواہشات جسٹس یاحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ انصاف پر قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں اور فیصلے سنیں، یہ تو ہماری وہ ہے۔ ایک اور میں جو خبر آپ کو بتائی سٹارٹنگ میں فیصل واڈا کے حوالے سے، فیصل واڈا صاحب ہمیشہ جو بھی پیش گوئی کرتے ہیں وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے، لیکن اس کی پیش گوئی سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ جو گزشتہ روز پیش گوئی کی تھی ایئر وائی نیوز پر، فیصل واڈا صاحب نے وہ کہا تھا کہ کل جو بشرا بی بی ہے وہ رہا ہو جائیں گی، ان کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ویسا ہی ہوا، آج فیصل واڈا کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی، اور آج بشرا بی بی آج رہا ہوگی، اور وہ ہم سب کے درمیان ہے۔ اور آج ایئر وائی نیوز پر انہوں نے ایک اور بات کی کہ جو اس حوالے سے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی کہ یہ جو عمران خان کی جو ملاقاتیں بند کی ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے، جو ابھی موجودہ لیڈرشپ ہے، اس کے کہنے پر بند ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگوں نے یہ خواہش حکومت کو بتایا کہ آپ لوگ اس طرح عمران خان کی ملاقاتیں بند کریں، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہے وہ مطلب ڈیل تو وہ کبھی سوچے بھی نہ کہ عمران خان صاحب ڈیل کریں، وہ ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ عمران خان جس طرح ظلم اور جبر و فسادیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی کب کے وہ چلے جاتے، ان کو بار بار ڈیل کے آفرز ہوئی لیکن انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ لیکن فیصل واڈا کے مطابق وہ جو پیش گوئی کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ عمران خان باہر آئے، اور ایسا لگتا بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتی۔ اگر وہ چاہتی ہوتی تو عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات کرتی، لیکن ایسا لگ نہیں رہا۔ اور یہ جو ابھی آج پیش گوئی، ایک اور پیش گوئی بھی کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بشرا بی بی جو پولیٹکس میں مطلب جو پاکستان تحریک انصاف کی ساری جماعت ہے وہ بیک پہ رہ کر پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو چلائیں گی۔ اس کے علاوہ بڑے انہوں نے اہم انکشافات کیے۔ اب دیکھتے ہیں ان کے جو گزشتہ جو پیش گوئی ہے وہ تو درست ثابت ہوئی ہیں، آج جو پیش گوئی کی ہے وہ کیا درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ مجھے تو اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔